میں تو چارپائی لگا کے ایک پنکھا بھی اچھا سا لگا کے باہر بیٹھ جاؤں گا، ملازمین رکھوں گا، وہ محنت کریں گے، اس کے بعد وہی بیچیں گے، پیسہ میرے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے گا۔ لیکن مولا کائنات نے کیا 1000 کھجور کی طرح اپنے ہاتھوں سے لگائے، اپنے ہاتھوں سے۔ اور اس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک، آج کل کے اصطلاح میں علی بہت بڑا زمیندار جاگیردار بن کے بیٹھے نہیں رہے، بلکہ روایتیں کہتی ہے کہ 1000 درخت لگائے تھے، ہر درخت کے نیچے علی نے 1000 رکعتیں نماز پڑھی۔ 1000 رکعت ہر درخت کے نیچے پڑی۔ یعنی دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، ہم خرما ہم ثواب بھی ہے۔ دنیا کو بھی آباد کیا ہے، دین کو بھی آباد کیا ہے، اور جس کی دنیا آباد نہیں ہو سکتی، مشکل ہے کہ اس کی آخرت آباد ہو جائے۔ دنیا کی مذمت دنیا براہ دنیا کی مذمت کی ہے، دنیا براہ آخرت کی کسی نے مذمت نہیں کی۔ علی والوں کو محنتی ہونا چاہیے۔ علی کا چاہنے والا کامچور نہیں ہوتا، محنت کرنے والا ہوتا ہے۔ علی نے محنت کا سبق دیا ہے۔ آسائش کی زندگی، جب سرکار خلافت پہ متمکن ہوئے تب آپ نے بہت ساری صورتیں اپنے اوپر بند کر سادہ زندگی گزاری۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا کائنات غریب تھے۔ اگر مولا غریب تھے تو دسترخوان امام حسن کیسے بچتا تھا؟ جو بھی آتا امام حسن کا کھلا دسترخوان تھا، اس میں نہیں پوچھتے تھے کہ بھائی تم شیعہ ہو، سنی ہو، مالکی ہو، حافظی ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کیا کام کرتے ہو، کیوں آئے ہو، کچھ نہیں۔ اس لیے کہ یہ رحمت للمسلمین کے وارث نہیں، رحمت للعالمین کے وارث۔ کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ کوئی شخص مولا کا چاہنے والا مولا کی خدمت میں آیا کوفے میں، چاہنے والا ہے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں بھائی چاہنے والے تو بہت ہیں علی کے، لیکن علی کو جاننے والے بہت کم ہیں۔ علی کو ماننے والے بہت، جاننے والے بہت کم۔ چاہنے والا ہے، مولا کی زیارت کے لیے آیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی۔ نماز سے پہلے مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھو بھائی تم مسافر ہو، نماز کے بعد میرے ہاں کھانا کھا کے جائیں، ساتھ کھانا کھائیں گے پھر چلے جائیے گا، نماز کے بعد کھانا ہم آپ کے رکھیں گے تو ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اب ظاہر کہ امیر المومنین مومن کو کھانے کی دعوت دے، ہم تو نیاز کو ہی ان کے ہاتھ کا کھانا سمجھتے ہیں، ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا سمجھتے ہیں، ان سے نسبت۔ اب مولا خود کھلائے، مومن کی دعوت امیر المومنین نے کی۔ نماز پڑھی اور اس کے بعد دل میں یہ خیال ہے کہ بھئی امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، پورے مملکت اسلامیہ کے تاجدار ہیں، پتہ نہیں کھانے میں کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ اور یہ صرف امیر المومنین کی وجہ سے نہیں، بلکہ تاریخ میں ان خلفاء کو دیکھتے ہوئے بھی آیا تھا۔ یہ عیاشی کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اب سوچا کہ بھئی اسی خلافت کا تسلسل چل رہا ہے تو نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ دسترخوان بچھا دیا گیا، اس کے بعد اس کے لیے گندم کی روٹی پکی تھی نمک کے پانی کے ساتھ، ایک گلاس دودھ کا رکھا، اس کے سامنے رکھا، تو اس نے سوچا شاید یہ سادہ سی غذا تو مولا کے اپنے لیے ہوگی، میرے لیے تو برگر آئیں گے، کوفتے آئیں گے، بریانیاں آئیں گے، پتہ نہیں کیا کیا آئیں گے۔ وہی سوچ کے بیٹھا تھا، امام نے دوسرے کمرے سے حجرے سے آواز دی، حسن بیٹے میرا کھانا لے آنا۔ وہ چونک گیا، اچھا میرا کھانا لے آنا، اس کا مطلب یہ کہ یہ میرا کھانا ہے۔ جب کھانا آ گیا، کھانا تھیلی میں پیک ہے اور سیل بھی ہے، مہر بھی لگی ہوئی، مہر بھی لگی ہوئی کھانے کے اوپر۔ اب اس کا دل پھر دوبارہ وہ ہونے لگا کہ بھائی اتنی حفاظت کے ساتھ تھیلی پہ مہر لگی ہوئی ہے تو بہت خوبصورت، بہت مزے کی چیز، بہت قیمتی چیز ہو گئی کھانے میں۔ مولا نے مہر کو توڑا، اس کے بعد سے جو کی سوکھی ہوئی روٹی نکالی،
اس کے لیے گندم کی روٹی بنوائی ہے، جو کی روٹی اور آپ جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں نہیں جانتے، میں ضرور جانتا ہوں کہ اس لیے کہ ہم جو کاشت کرتے ہیں، جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہاں گندم کاشت نہیں ہوتی، وہاں جو کاشت ہوتی، تو ہم تو خود یہی کاشت کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کی روٹی کی خصوصیت یہ ہے جو کہ آپ گرم کھائیں تو نرم ہوگی، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اگر گزر جائے یہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ گندم کی روٹی میں ایسی خصوصیت نہیں ہے، وہ نرم رہتی ہے۔ جو کی خصوصیت یہ ہے۔ اب مہر بھی لگی گئی، مولا نے مہر کو کھولا، نمک کا پانی مولا کے لیے لایا گیا۔ اس کے لیے 3 چیزیں ہیں، 1 گلاس دودھ ہے، گندم کی روٹی ہے، نمک کا پانی ہے۔ مولا کے لیے پرانی سوکھی ہوئی جو کی روٹی اور نمک کا پانی۔ مولا نے فرمایا بسم اللہ، شروع کیجیے۔ کھانا آ گیا، اب کس بات کا انتظار ہے؟ بسم اللہ کیجیے۔ کہا یا علی، اس سے زیادہ تو ہم اپنے گھر میں کھاتے ہیں، جیسا آپ کے اپنے تخت خلافت میں، دارالخلافت میں، دارالامانہ میں آپ جیسے کھا رہے ہیں، اس سے اچھا کھانا میں گھر میں کھاتا ہوں۔ مولا نے فرمایا تمہیں کھانا بھی چاہیے، اچھا تمہیں کھانا بھی چاہیے، اس لیے کہ تم مومن ہو، میں امیر المومنین ہوں۔ اپنی غذا کا معیار کچھ بلند کیجیے۔ یہ کیا کھا رہے ہیں؟ غذا کا معیار کچھ بلند کیجیے۔ مولا نے فرمایا تم غریبوں کی غذا کا معیار بلند کر دو، علی بھی اپنی غذا کا معیار بلند کر دے۔ جب تک میری مملکت میں کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ جو کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا، الفاظ ہے مولا کا، جب تک میری مملکت میں کوئی ایسا آدمی باقی ہے جو یہ جو کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا، اگر حکم خدا نہ ہوتا اس سے اظہار یکجہتی کے لیے خدا کی قسم علی یہ جو کی روٹی بھی نہ کھاتا۔ لیکن اپنے آپ کو بھوکے مارنا جائز نہیں ہے، اس لیے مجبوری میں یہ جو کی روٹی کھا رہا ہوں۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں غریبوں کے ساتھ ان کے سٹینڈرڈ پہ آ کے زندگی گزاروں، تاکہ وہ لوگ احساس کمتری کے شکار نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، مطمئن رہے۔ جب امیر المومنین یہ سادہ سی غذا کھاتے ہیں تو ہمیں کیا پریشانی ہے؟ طرز حکومت کو الٹا دیا۔ آج اگر یہاں سے کمشنر کی گاڑی گزر رہی ہو تو رو کے کچھ کہے، بھائی تم تو ذمہ دار ہو، تم گاڑی میں کیوں جا، پیدل چلو۔ بھائی میں کمشنر ہوں، میں کمشنر ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ یعنی تمام حقوق کے سہولیات و مراعات کے حاصل کرنے کے لیے حوالہ اپنے اونچے عہدے کا دیتے ہیں۔ اونچے عہدے کی وجہ سے ہمیں مراعات ملنی چاہیے۔ علی سے بڑا اونچا عہدہ کسی کا نہیں تھا، لیکن اس عہدے کو علی نے مراعات کی کمی کے لیے استعمال کیا ہے۔ چونکہ میں امیر المومنین ہوں اس لیے مجھے اور کم اور نیچے آنا چاہیے۔ یہ مولا کائنات کی زندگی ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا یہ مولا کائنات کی زندگی ہے چونکہ ذمہ دار ہے۔ اسی وقت امام حسن کا وسیع دسترخوان چل رہا ہے، وسیع دسترخوان چل رہا ہے۔ امام مظلوم تھے، غریب نہیں تھے۔ کوئی امام الحمدللہ ہمارا غریب نہیں رہا۔ محنت کرنا یہ ائمہ کی سنت ہے، سیرت ہے۔ عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ بال بچوں کے لیے کمانا بھی عبادت ہے۔ 8ویں سرکار کو جب ولی عہدی ملی تو ایک چاہنے والا مولا کے حضور سلام کرنے کے لیے آیا، دیکھا کہ مولا ایک سنہرے مسیری سے ٹیک لگائی، شاندار قالین بچھا کے بیٹھے ہیں، 3-4 اور بھی بیٹھے ہیں۔ وہ آنے والا چاہنے والا تو تھا لیکن پیروکار شیعہ نہیں تھا۔ اس نے اس قالین کو دیکھا، مسیری کو دیکھا، کہا سرکار یہ کون سا طرز زندگی ہے؟ بھئی عالم ہے تو سادہ ہونا چاہیے، اس کے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے، امام ہے تو اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے پاس
کسی کے پاس بھی ادھر ادھر سے نہیں ہونا چاہیے، حرام کی کمائی نہیں ہونی چاہیے، حلال میں تو جتنے بھی وسائل ہوں۔ تو کہا سرکار یہ کون سی زندگی ہے، کس طریقے کی زندگی ہے، کون سا طرز زندگی ہے؟ مولا نے فرمایا کہ یہ حضرت یوسف والی زندگی ہے، یہ حضرت یوسف والی زندگی ہے۔ حضرت یوسف بھی پیغمبر خدا تھے نا، یہ پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں سے استفادہ کرنے سے ہمیں روکا کب ہے؟ چٹے سرکار کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس کا نام ہے سفیان ثوری۔ غور فرمائیے، سفیان ثوری وہ کیا ہے؟ صوفیوں کا بوادم۔ صوفی لوگ ہمارے ہاں بھی تصوف کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو اپنا سلسلہ علی کے ساتھ جوڑا ہے، انہیں بھی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، حالانکہ تشیع تصوف کے بالکل برعکس ہے۔ تشیع کا تصوف سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی بھی صوفی جتنے بھی صوفی گزرے ہیں دشمن آل محمد رہے، سب کے سب دشمنان آل محمد رہے۔ اور یہ تصوف کو بنی امیہ نے، بنی عباس نے آل محمد کے مقابلے میں پروان چڑھایا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ اللہ کرنا ہے کونے میں بیٹھ کے، اللہ اللہ کرنا اور کچھ نہیں کرنا، دنیا سے کوئی غرض نہیں، حکومت سے کوئی غرض نہیں، خلافت سے کوئی غرض نہیں، خلیفہ سے کوئی غرض نہیں۔ تو خلیفہ ان کا حوالہ دیتا تھا کہ دیکھو یہ کسے اللہ والے ہیں، اور یہ اہل بیت کے امام ہمیشہ حکومت کے پیچھے، ہمیشہ طاغوت کے پیچھے، ہمیشہ جھگڑے کے لیے تیار، ہمیشہ جہاد کرنے کے لیے تیار۔ ایسے اچھے ہونے چاہیے آدمی کو کہ اللہ اللہ کرو بھائی۔ اہل بیت کے مقابلے میں اہل بیت کا حق غصب کرنے کے لیے جو لوگ وسیلہ بنے، ان میں صوفیوں کا پہلا نمبر ہے۔ کیا اچھے لوگ تھوڑی ہیں؟ تصوف تشیع کی ضد ہے، کہیں پر بھی تصوف کا تشیع کے ساتھ کہیں پر بھی نقطہ اتحاد نہیں ہے۔ ان کی مجبوری ہے کہ وہ علی کے ساتھ اپنی نسبت رکھے، اس لیے کہ علی کے سوا کوئی نسبت کے قابل ہی نہیں، ان کی مجبوری ہے۔ اب مولا بیٹھے ہیں، چھٹے سرکار بیٹھے ہیں، چاہنے والے کئی بیٹھے ہیں، دسترخوان سجا ہوا ہے، طرح طرح کے کھانے رکھے ہیں، طرح طرح کی غذائیں رکھی ہیں۔ اب سفیان ثوری ایک صوفی بزرگ، وہ جب داخل ہوا اس کی نگاہ کھانے پہ پڑی، کہا سرکار کیا ہے یہ فرزند رسول، یہ کیا ہے؟ فرمایا تم دیکھ نہیں رہے ہو، یہ خدا کی نعمت ہے جسے پروردگار عالم نے ایک بندے کو عطا کیا ہے۔ یہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جو پروردگار نے مجھے عطا کی ہیں، اور اس کا بندہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے انہیں استعمال کر رہا ہے۔ کہ سرکار آپ کو خوف خدا نہیں، خدا سے ڈر نہیں لگتا، آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ پوچھ کس سے رہا؟ جو وارث قرآن۔ صوفی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ سرکار نے پوچھا تم نے پڑھا ہے قرآن؟ تم نے پڑھا ہے قرآن؟ کہا میں حافظ قرآن ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں محافظ قرآن ہوں، میں محافظ قرآن ہوں۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ تم خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ نہیں کر سکتے؟ اگر استفادہ نہیں کرنا تھا نعمتیں اتاری کیوں خدا نے؟ کیوں اتاری ہے؟ اور یہ جو تم قرآن کا حوالہ دے رہے ہو، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ خدا کی نعمت ہم نہیں کھا سکتے، خدا کی نعمتوں سے استفادہ نہیں ہو سکتا؟ یہ قرآن میں لکھا کہاں ہے؟ کہ سرکار واضح آیت ہے قرآن کی۔ کہا بھئی ہمیں بھی تو پتہ چلے کہاں ہے واضح آیت۔ اب وہ صوفی امام کو قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہا، قرآن کی آیت کا حوالہ صوفی دے رہا امام کو۔ اسی سے آپ اندازہ کیجئے کہ تشیع کا تصوف کے ساتھ کیا واسطہ ہے۔ وہ امام کو قائل کرنا چاہ رہا، امام کو مشورہ دے رہا۔ جو امام کو مشورہ دیتا ہے وہ کبھی بھی امامت کے عقیدے کا حامل نہیں ہو سکتا۔ امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا، امام سے مشورے لیے جاتے ہیں۔
طریقہ یہ ہے؟ تو کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں تو صاحب لکھا ہوا ہے، وہی ہے کہاں؟ تو آیت کی تلاوت کی اس نے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے. یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا آپ سے. مولانا نے مسکرا کر فرمایا تم نے خدا کو بھی اپنا جیسا کنجوس سمجھ رکھا ہے. اپنا جیسا کنجوس سمجھ رکھا ہے خدا کو تم نے. دنیا میں بھی کوئی مہمان کسی کے گھر جاتا ہے، میزبان اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس کی میزبانی کرتا ہے، پذیرائی کرتا ہے. کبھی بھی کھانا کھانے کے بعد مہمان سے حساب نہیں مانگتا، کبھی بھی نہیں مانگتا کہ تم بل پے کر کے جاؤ، اب ہمارے گھر میں آئے ہو، ہم نے اتنے کھانے تمہارے لیے تیار کیے، حساب دے کے جاؤ. عام کریم بھی دنیا کا کھلانے کے بعد حساب نہیں مانگتا. وہ تو کریم ذات ہے، وہ کرامت اسی کے دم سے باقی ہے. وہ کیا ہمیں کھلانے کے بعد قیامت میں حساب مانگے گا؟ قیامت میں ہم سے حساب مانگے گا؟ ہم نے کوئی درخواست دی تھی ان کو، ہم نے کوئی اپلیکیشن دائر کی تھی بھائی ہمیں ضرور دنیا میں بھیجا جائے. بھیجا اسی نے. جب اسی نے بھیجا ہے تو پھر ہمارے بھیجے میں بھی اس کے متعلق کچھ باتیں ہونی چاہیے. اسی نے بھیجا ہے، ہم نے کوئی درخواست تھوڑی دی تھی کہ ہمیں ضرور ملتان کی شجاعت کی اس گرمی میں بھیجا ہی جائے. اس نے بھیجا ہے ہمیں، نعمتیں بھی اسی نے دی ہیں. ہم اس دنیا کے اندر پروردگار کے مہمان ہیں، وہ ہمارا میزبان ہے. جب دنیا کا میزبان مہمان سے حساب نہیں لیتا، وہ کریم میزبان ہم سے حساب کیا لے گا قیامت میں؟ کافر سرکار اس آیت کا کیا معنی ہے؟ اس آیت میں تو صاف کہا گیا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ مسکرا کر فرمایا اس نعمت سے مراد یہ دنیا کی مادی نعمتیں نہیں ہے، بلکہ ہم اہل بیت کی ولایت کی نعمت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے. صاحب میرا سوال بہت ذاتی اور انتہائی سادہ ہے. تو کیا ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ اب قاضی صاحب جو ہے نا پہلے تو شاید آنکھیں جھکا کے بات کر رہے تھے، اب آنکھیں اتنی ہو گئی. تو کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کون سا سوال ہے بھائی؟ یہ مذاق ہو رہا ہے. میری آنکھیں ہیں کیوں نہیں؟ الحمدللہ تمہیں دیکھ رہا ہوں تو آنکھیں ہیں، تم بھی تو دیکھ رہے ہو میرے چہرے پہ آنکھیں. پروردگار نے دو آنکھیں دے رکھی، آنکھیں ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ حقیقت ان آنکھوں سے کم نظر آتی ہے. یہ میرا حاشیہ ہے، حشام نے نہیں کہا. اچھا ماشاءاللہ، آنکھوں سے کیا کام لیتے ہیں؟ ہاں بھائی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، رنگوں کی پہچان کرتا ہوں. اگر آنکھیں نہ ہو تو نہ جان سکے، نہ پہچان سکے، نہ رنگوں کی پہچان. زبان ہی تو سب سے زیادہ لمبی ہوتی ہے، آخر چھوٹی، شلوار چھوٹے، زبان بہت لمبی. پہچانے کیوں نہیں ہے؟ الحمدللہ میری زبان ہے. کہا قاضی صاحب کیا کام لیتے ہیں زبان سے؟ کہا بھائی زبان سے میں بولتا ہوں، بولنے میں زبان استعمال ہوتی ہے. چکھتا ہوں، ذائقے زبان کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتے ہیں. اور چیزیں کھانے میں بھی زبان کا استعمال، کھانے کے لیے بھی میں استعمال کرتا ہوں. ماشاءاللہ. کہا کہ قاضی صاحب ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے کان ہیں؟ کہا بھائی الحمدللہ یہ لمبے لمبے کان. کہا کانوں سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہا کانوں سے میں سننے کا کام لیتا ہوں، سنتا ہوں چیزیں، آوازیں سنتا ہوں. کہا ماشاءاللہ. ایک اور سوال بھی ہے کہ آپ کے ہاتھ بھی ہیں؟ کہا بھئی ہاتھ نظر نہیں آ رہے آپ؟ یہ ہاتھ بڑے بڑے دو ہاتھ پروردگار نے دیے. کہا کیا کام لیتے ہیں ہاتھوں سے؟ کہا میں ہاتھوں سے اٹھتے ہوئے سہارا لیتا ہوں، بیٹھتے ہوئے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہوں، چیزوں کو دھکیل دیتا ہوں، کھینچتا ہوں، ہزاروں کام ہے ہاتھ کرتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. آپ کے پیر بھی ہیں، پاؤں بھی؟ الحمدللہ دو پیر ہیں پروردگار عالم نے دے رکھے ہیں. کیا کام لیتے ہیں پاؤں سے؟ کہ پاؤں سے میں چلنے کا کام لیتا ہوں، دھکیلنے کا کام لیتا ہوں، بچانے کا کام لیتا ہوں. کئی کام ہے جو کاموں سے کیے جا سکتے ہیں، وہ سارا کام لیتا ہوں. کہا قاضی صاحب بس
इसी एक जुमले के लिए मैं पूरे मुकद्दमतन इस वाक़े को कोट किया है। कहा काजी साहब मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, जब आपके पास देखने के लिए आंखें हैं, जब आपके पास सूंघने के लिए कान है, जब आपके पास बोलने के लिए ज़बान है, जब आपके पास सुनने के लिए कान है, जब आपके पास चीज़ों को धकेलने के लिए खींचने के लिए हाथ है, जब आपके पास चलने फिरने के लिए पाँव है, तो इस दिल का क्या काम है जिसे परवरदिगार ने आपके बदन में रखा है? दिल का तो काम कोई नहीं, इस दिल को रखा क्यों है परवरदिगार ने आपके पेकर में? कहा कि भाई दिल इन सब का इमाम है, इन सब का इमाम है। आंखें देखती हैं लेकिन दिल के जरिए से देखती हैं, कान सुनते हैं मगर दिल के जरिए से सुनते हैं, हाथ चलते हैं मगर दिल के जरिए से चलते हैं, पाँव हरकत करते हैं मगर दिल के जरिए से हरकत करते हैं। अगर दिल ना हो ये सारी चीजें बेकार हो जाए। क्या यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, इमामत का जो मकाम इस्लाम में है वो दिल के बराबर है। अगर इमामत ना होगी ना रोजे कहीं काम आएंगे, ना हज कहीं काम आएंगे, ना तौहीद